دل سے اترے ہوئے لوگوں میں میری جان سنو، سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان. واہ واہ واہ. پہلا شعر جو میں نے لکھا نا وہ 1997 میں لکھا تھا. کروں گا شاعر جب کوئی بنتا ہے کیا اس کے پیچھے اس کا دل ٹوٹتا ہے؟ کہ تیرے مست نشیلے نین سجن، اچھا. لٹ لیندے دل دا چین سجن، واہ 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 واہ. اے ڈونگے وانگ سمندراں دے جڑے ڈبن پرت نہ پین سجن. کیا نہیں کیا. السلام علیکم ناظرین لاہوری چرچا ٹی وی سے عدنان خان. ناظرین میرے ساتھ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے وائرل ہوئے، اپنے شعر کے انداز کی وجہ سے ایسے شعر سناتے ہیں کہ شعر ایسے دل میں جگہ کر جاتے ہیں، اور ان کی وائرل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے شعر اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگوں کے دل میں ایسی جگہ بناتے ہیں کہ کیا بات ہے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے تنویر عباس حیدری صاحب. آئیں آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کی ہسٹری کہ کیسے یہ شاعر بنے، کیسے ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے شاعر بننا ہے، کہ کیا ان کو آمد ہوتی ہے. اس چیز پہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تنویر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر فائنلی آپ کا اور میرا ٹائم بن ہی گیا، بڑے مشکل سے. جی آپ نے اپنے بزی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، بڑی اور بہت شکریہ آپ کا. تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے وائرل ہوئے، اور وائرل ہونے کے بعد کیا آپ کے مطلب خوشی کتنی ہے آپ کو کہ آپ ایک دم سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے، بہت جلدی وائرل ہوئے؟ جی خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ کوئی بھی خالق ہے، کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، اپنے مقام تک پہنچ جائے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. ایسے ہے. تو اسی طرح ہی یہ دنیا نیوز اور بھائی عمران اشرف، اللہ پاک ان کو اور بھی ہمت دے، بڑا اچھا کر رہے ہیں. وہ بڑے بڑے لوگوں کو جو پسماندہ ہیں جی پروموٹ کرتے ہیں، مضافات میں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہی بس مذاکرات میں پہنچے تو شعر پڑھا تو اللہ پاک نے، لوگوں نے پسند کیا. اللہ کی کرم نوازی ہوگی اور آپ کے سامنے ہی. تنویر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ فرسٹ ٹائم آپ نے زندگی میں کب اپنا شعر لکھا کہ کسی اور کے شعر کو آپ پڑھتے تھے یا مطلب بیان کرتے تھے؟ شعر میں اپنے ہی پڑھتا ہوں. اچھا. اور پہلا شعر جو میں نے لکھا نا وہ 1997 میں لکھا تھا. اچھا. تو باقاعدہ شاعری کرتے ہیں الحمدللہ. میری ایک پنجابی میں کتاب بھی آ چکی ہے 2012 میں. تو یہ تو الحمدللہ پہلے حلقہ احباب تک محدود تھا جی. اب لوگوں کو پتہ چلا ہے تو شعر میرے اپنے تھے. ایک شعر اس میں میرا انتخاب تھا، باقی ٹوٹل میرے اپنے. جو آپ نے فرسٹ ٹائم لکھا تھا اپنا شعر جو پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہے کیا؟ جی سنائیں ذرا، بسم اللہ کریں. یہ ابتدائی دنوں کی شاعری ہے. اچھا. تو یہ پہلا جو میرا شعر تھا وہ پنجابی کے 2 شعر ہیں، میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ تیرے مست نشیلے نین سجن، اچھا، لٹ لیندے دل دا چین سجن، واہ واہ واہ. اے ڈونگے وانگ سمندراں دے جڑے ڈبن پرت نہ پین سجن. کیا نہیں. یہ ابتدائی دنوں کی شاعری ہے. اچھا. تو مجھے یہ بتائیں یہ شاعری آپ نے کہیں عشق عشق میں تو نہیں لکھی تھی؟ ہماری بھابھی کے لیے تو نہیں لکھی تھی آپ نے؟ جی بھابھی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اور اکثر یہی سوال ہوتا ہے. لیکن شاعری کا جو حقیقت پوچھے نا تو عشق اس میں درد ضرور پیدا کرتا ہے. اچھا. احساسیت ضرور پیدا کرتا ہے، رومانٹک چیزیں ضرور آتی ہیں، لیکن عشق کا شاعری سے تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ایک نیچرل چیز ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعری جو ہوتی ہے ہمیشہ عشق کی کوئی سٹ لگ جائے، ایسی کوئی ڈاڈی سٹ لگ جائے تو بندہ شاعر بن جاتا ہے. نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک گفتگو ہے بس. لیکن حقیقت ہے کہ شاعری ایک خدادہ صلاحیت ہے. آمد ہوتی ہے کیا؟ ہاں بالکل آمد ہے، اور یہ گاڈ گفٹ ہے. اس میں کوئی یہ چیز، ہاں جب آپ ایک شاعر ہیں، شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی شاعر ہیں تو اگر آپ کو کہیں سے درد ملا ہے تو آپ کی شاعری میں درد آئے گا، کیونکہ شاعری محسوس کرنے کا نام ہے. ایسے ہی ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنے شعر اپنے لکھے ہیں اور کتنی جگہ پہ آپ نے شاعری کی ہے؟ کہاں آپ نے جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، پاکستان کا نام روشن کیا ہے؟ عمران اشرف صاحب کے پروگرام میں تو آپ نے کیا ہی کیا، وائرل ہوئے وہاں سے آپ. جی. لیکن اس سے پہلے کیا آپ کی روٹین تھی، شیڈول تھا؟ اس سے پہلے جو تھا وہ ہمارے حلقہ احباب میں جس طرح شاعراں مشاعرے ہوتے ہیں وہ میں نے پورے پاکستان میں پڑھے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، اور مشاعرے تو پڑھتے رہتے ہیں ہم، لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، یا پاکستان کے دیگر شہر جدھر انویٹیشن آتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. صحیح. لیکن وہ تھا ہمارے حلقہ احباب تک محدود تھا، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ٹچ تھے لوگ ان کو پتا تھا کہ یہ شاعر ہیں. اس طرح سے وہ نہیں تھا کہ جس طرح اب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، دنیا نیوز پہ بیٹھ کے جو مذاکرات میں پڑھے گئے تو پوری دنیا نے دیکھے. تو اب کچھ اور بات ہے، پہلے کچھ اور بات تھی. اچھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنے شعر لکھے اور اس میں سے آپ کو کتنے شعر پسند ہے جو آپ کہتے ہیں یار عدنان بھائی یہ میں نے فائنل شعر لکھے ہوئے، یہ میرے دل کو جا کے نا ایسے چھو جاتے ہیں؟
یہ عدنان بھائی ان کی گنتی نہیں کر سکتا میں کہ کتنے شعر لکھے ہیں میں نے. الحمدللہ میری جو ایک کتاب تو 2011 میں آ گئی اور 2 کتابیں انشاءاللہ ان قریب، جس میں ایک اردو کی اور ایک پنجابی کی، اچھا تو وہ آ رہی ہیں. تو شعر جو بھی لکھا جاتا ہے نا، شاعر جو بھی لکھتا ہے اچھا وہ پسند ہوتا ہے، لیکن کس کو پسند ہوتا ہے یہ نہیں گن سکتے ہم. ہر کسی نہ کسی کو ٹچ کر جاتا ہے. شعر رائے گا نہیں جاتا، ایسے ہی ہے. شعر پسند ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ اپنی پسند ہوتی ہے. جس طرح آپ کو کچھ پسند ہوگا وہ مجھے نہیں ہوگا، جو مجھے ہوگا وہ آپ کو نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہے. لیکن جو ابھی ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں وہ 3-4 شعر جو ابھی وائرل ہوئے ہیں، بس جو آپ کے جو وائرل شعر ہوئے وہ سنائیں ہمارے ناظرین کو ذرا. جی وہ سب سے جو میرا پہلا شعر تھا نا کہ اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی، اشک آسانی سے آنکھوں میں کہاں آتے ہیں. کیا بات ہے. دل سے اترے ہوئے لوگوں میں میری جان سنو، سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے تنویر بھائی. جی جی یقین مانے یہ ریالٹی بول دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. اس کے بعد مجھے کوئی پنجابی کا کوئی ایسا ہی کوئی. جی پنجابی بھی ادھر میں نے پڑھا شعر جو، ہاں جی وہ والا. ہاں کہ اکھاں نوں جگراتے سہن دی عادت پی گئی، نیندراں کتھوں جاگدے رہن دی عادت پی گئی. واہ واہ. تیرا رسنا بے مقصد ہو جانا ہے جس دن سانوں کلیاں رہن دی عادت پی گئی. ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک پھر میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا، شاعر جب کوئی بنتا ہے کیا اس کے پیچھے اس کا دل ٹوٹتا ہے؟ جی آپ کی بات میں آپ نے بھی دہرائی اور میں بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہیں نہ کہیں تو تنویر بھائی یہ چیز ہے. شاعر سے ہٹ کے بھی نا دل ٹوٹنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والا نہیں چاہ رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. وہ کسی بھی لیول پہ، وہ ضروری نہیں شاعر کے ساتھ ہی ہو. تو شاعر کا یہ ہے کہ ہر بندے کی بات کرنے کا انداز ہے. شاعر نے لفظوں میں بات کرنی ہے، شعروں میں بات کرنی ہے. تو جو دوسرا عام آدمی ہوگا اس کا دل ٹوٹا تو اس نے جا کے کسی کو کہہ دینا یار فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اس نے شعر لکھ دینا ہے. اچھا. تو یہ فرق ہے. اور شعر کوزے میں دریا کو بند کرنے کا نام ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. تو دل تو ہر بندے کے ٹوٹتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ چوٹ لگتی ہے. لیکن الحمدللہ اس معاملے میں میں زیادہ لکی ہوں. ہاں آپ بچ گئے. کہ مالک کائنات نے جو چاہا تھا وہ اللہ پاک نے عطا بھی کیا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. ہر بندے کے قسمت میں بہت کم ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی شاعری آپ لکھتے ہیں کیا بھابھی کے لیے لکھتے ہیں؟ جی اس میں جو رومانٹک چیزیں ہیں، جو تعریفیہ چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ میں ان کو سامنے رکھ کے لکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ان کے لیے ہوتی ہیں، ان کی نظر ہی ہوتی ہیں. تو اس میں کچھ معاشرے کی عکاسی بھی ہوتی ہے کئی اشعار میں. اچھا. تو وہ شاعر جو محسوس کرتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، چلتا ہے سب. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھابھی جب آپ کوئی شاعری لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھابھی کو سناتے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کی کوالٹی چیکر وہی ہیں، وہ آپ کو بتاتی کہ ہاں تنویر صاحب یہ شعر آپ نے بڑا پرفیکٹ لکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شعر سے محبت کرتی ہیں اور شعر کو سمجھتی بھی ہیں. شاعر کی بیوی بھی ہیں. بالکل بالکل. تو میں جب کسی مشاعرے میں جاتا ہوں نا تو وہ پوچھ لیتی ہیں کہ آج کیا پڑھنا ہے ادھر. اچھا. تو سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں. اچھا. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے کے ماحول کو دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. اچھا. تو وہ واپسی پہ بھی پوچھتی ہیں، پھر ویڈیو دیکھتی ہیں تو اچھی رائے دیتی ہیں. وہ ان کی رائے بڑی مفید ہوتی ہے میرے لیے. تو بے شک وہ شاعری نہیں کرتی لیکن شعر سے لگاؤ ہے ان کو، سمجھتی ہیں اس چیز کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی شاعری کے پیچھے آپ کی وائف کا ہاتھ ہے، بھابھی کا ہاتھ ہے؟ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر دیکھیں نا گھر سے نکلتے وقت کو آپ کو سپورٹ نہ کرے. سٹارٹ میں تو میرے والد صاحب بھی لکھتے تھے. اچھا. کیونکہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں شاعر ابن شاعر ہوں. واہ واہ، کیا بات. تو شاعری سے پہلے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اچھا. تو اس کے بعد تو پھر جب شادی ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے کہیں جانا ہو، آنا ہو، نہ آنا ہو، تو پھر بیویاں ہی پوچھتی ہیں. لیکن اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. کبھی اس بات پہ نہیں کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، کہ نہیں آپ جاؤ، اچھی بات ہے، پڑھو. مطلب بھابھی نے یہ مثال قائم کر دی کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں حقیقت ہے. یہ بتائیں تنویر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی شاعری زیادہ وزن رکھتی ہے کہ جو پہلے کی شاعری تھی وہ اس میں زیادہ وزن تھا، یا جو آج کے شاعر ہیں ان کی شاعری میں کتنا وزن ہے اور پہلے کی شاعری میں کتنا وزن تھا؟ بات پتہ ہے کیا عدنان بھائی، کہ شاعری ہر دور میں اچھی بھی ہوتی رہی ہے، بری بھی ہوتی رہی ہے، لیکن جو یاد رہ جاتی ہے وہ اچھی شاعری ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. آج ہم کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو جو دیر پا ہے وہ حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں، وہ دیر پا ہیں. صحیح. کچھ شاعری ہو رہی ہے ہمارے آج کے دور میں کہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے، پڑھ سکتے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہے.
وہ چند دن چلتی ہے لیکن وہ چند ریلوں میں آتی ہے، چند دن کی بات ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ادب کے لیے آپ کو باادب ہونا بہت ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مرزا غالب صاحب کا کوئی شعر آپ کو جو آپ کے بڑا آپ کو ہارٹ ٹچنگ ہوا، آپ کو کہ یار عدنان بھائی؟ غالب صاحب کو میں آپ کو سچ بتانے کا عادی ہوں کہ میں نے غالب صاحب کو نہیں پڑھا، میں نے اپنے ٹیچر کو پڑھا، میرے استاد ہیں ڈاکٹر شفقت قاضی صاحب، 18 سے 20 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اردو ادب میں نے بہت کم پڑھا ہے، صحیح، جس میں اپنے ٹیچر کو پڑھا اور دیگر شعراء ہیں۔ غالب صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، تو غالب صاحب کو سمجھنا پڑھنا یہ ابھی تک تو ہمارے بس کی بھی بات مطلب مشکل ہے بہت بہت اچھے اور منجے ہوئے شاعر ہیں، ایسے ہی بالکل ایسے نامور شاعر ہیں جی، بالکل۔ تو ان کا کوئی شعر سنانا چاہیں گے؟ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ایک اپنے ٹیچر کا اردو کا ایک شعر ہے کہ بنگلوں سے چل کے سوئے مضافات دیکھ لیں، بنگلوں سے چل کے سوئے مضافات دیکھ لیں، معمار کا تو آج بھی کچا مکان ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو بزنس ہے، میں نے ابھی دیکھا کہ جیسے آپ ایک سنیار کا بزنس کرتے ہیں، جی جی، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ بزنس کرتے ہوئے؟ یہ ہمارا تو خاندانی کام ہے، میں 92 کا شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو بس ساتھ ساتھ تعلیم بھی رہی، ساتھ ساتھ ہاں جی اباؤ سے چل رہا ہے، ٹھیک۔ تو الحمدللہ وہ تو اللہ کا شکر ہے وہ کر رہے ہیں، روزی روٹی آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق لگایا ہو اللہ تعالیٰ نے۔ جی جی الحمدللہ۔ مجھے اینڈ پہ بتاتے چلیں کہ جو ہمارے آج کل کی شاعری چل رہی ہے، جو لوگ بڑا ایک نا سیڈ شاعری بڑی لوگ لائک کرتے ہیں، شاعر تو ویسے ہی سیڈ ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، تنہائی مانگتا ہے، جی جی، خاموشی مانگتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، تو سیڈ شاعری کو لوگ زیادہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ذرا ناظرین کو بتائیں کہ سیڈ ہی شاعری کیوں؟ شاعری تو بڑی خوشحال بھی ہوتی ہے، چلتی ہے، لیکن 70% جو سیڈ شاعری وہ چلتی ہے کیونکہ آج کل نا غرض کی دنیا زیادہ ہے، صحیح، بندے اپنا کام نکالتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، رشتہ داری میں ہوتا ہے، افیئرز میں اس طرح ہوتا ہے، تو پھر بندے اپنا کام نکال کے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر درد محسوس ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کی زبان بن جاتی، کوئی بھی اشعار ہوں، باقی چیزیں بھی چلتی ہیں، لیکن یہ زیادہ چل رہی ہے آج کل، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اچھے شاعر بننے کے لیے اچھا شاعر ہونا، شاعر تو ہوتا ہی ہے نا، قدرتی چیز ہے، لیکن اس میں آپ کو درد پیدا کرنے کے لیے رومانٹک چیزیں پیدا، آپ اچھے اچھے شاعروں کو پڑھیں کتابیں، کیونکہ اب ہمارے جو جس وقت دور میں گزر رہے ہیں نا، ہم مطالعہ بہت کم ہو گیا، ہم کتاب بہت کم پڑھتے ہیں، تو میرا نئے آنے والوں کے، نئے لکھنے والوں کے یہی ہے کہ اچھے شاعروں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، تو آپ کی شاعری میں جدت آئے گی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ بالکل ایسے ہی، صحیح کہہ رہے ہیں جی جی بالکل۔ کیا شاعری کے لیے آپ نے کوئی وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے اسی ٹائم ہی شاعری لکھنی ہے، یا کیا آپ نے کوئی ٹائم رکھا ہو اس کے لیے، ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے آپ نے؟ عدنان بھائی شاعری کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اچھا، یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے اور الہام کی شاعری ہوتی ہے، وہ کسی وقت بھی اللہ پاک آپ کو عطا کر سکتا ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی آ جاتی ہے، رات لیٹے ہوئے کوئی سوچ، آمد ہوتی ہے بس، یہ آمد کی شاعری، اور وزنی بھی وہی شاعری ہوتی ہے جس میں آپ کو آمد ہو۔ اچھا، جو آپ کہیں نا کہ ابھی میں بیٹھا ہوں تو یہ میں لکھ لیتا ہوں، تو میں نے یہ غزل لکھنی ہے، تو لکھ تو لیں گے آپ جوڑ توڑ کر کے، کیونکہ آپ شاعر ہیں، ردیف قافیہ بھی بنا لیں گے، اس میں لے بھی آئیں گے، لیکن اس میں وزن نہیں ہوگا، اچھا، اس میں وہ معیار نہیں ہوگا جو ایک آمد کی شاعری میں معیار ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا میں نے سنا تھا کہ شاعر نے کہا تھا کہ شاعری میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، آمد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے آمد نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ آمد کی شاعری لکھتے ہیں، نیچرل چیز لکھتے ہیں، تو وہ نہ آئے تو سال سال نہ آئے، 6 مہینے نہ آئے جی۔ اگر اللہ پاک عطا کرے تو ایک دن میں 4 غزلیں لکھ لیں، آپ 10 غزلیں لکھ لیں۔ کیا بات ہے سر، مجھے جاتے جاتے مجھے اور میرے ناظرین کو پنجابی کی اچھی سی شاعری سنا دیں۔ جی میں ضرور سناتا ہوں جی، بسم اللہ۔ کچھ نہیں سجدا یار محبت ہوندی ہے، جس لے پہلی وار محبت ہوندی ہے۔ کیا بات ہے۔ نا وچ وی ہاں دے نقطے ہوندے نے، کئی واری انکار محبت ہوندی ہے۔ کیا کہنا ہے۔ تے او نہیں پھر محبت جوگے رہ جاندے جنہاں نوں ہر وار محبت ہوندی۔ واہ واہ واہ، ہر وار محبت نہیں کرنی چاہیے جی۔ بے شک۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تنویر عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور یہ شاعر ہیں اور بڑے ہی وائرل شاعر ہیں یہ، اور انہوں نے بڑی اچھی شاعری سنائی ہمیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بنا ہوا ہے، آپ نے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے کہ تنویر عباس حیدری صاحب کی آپ کو شاعری کیسی لگی، اور اس کے ساتھ دیں اپنے میزبان عدنان خان کو اجازت، کیمرہ مین نعمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ۔